الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. وقال الله تبارك وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعوض من الدنيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم صدر جلسہ، قابل قدر حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان دوستوں اور بھائیوں، بغیر کسی تمہید کے جس موضوع سے متعلق اور جس فتنے سے آپ کو آگاہ کرانے کے لیے یہاں جمع کیا گیا ہے، سیدھے سیدھے وقت کی قلت کی وجہ سے اس موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد دنیا میں پیش آنے والے بہت سے حالات کے سلسلے میں پیشن گوئیاں فرمائی تھی۔ اور دنیا میں آپ کے بعد وجود میں آنے والے فتنوں کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے ذکر کیا تھا۔ فتنوں کے بارے میں بھی آپ نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرب قیامت جو حالات پیش آنے والے ہیں اس سلسلے میں بھی اپنی امت کو آگاہ کیا کہ قیامت سے پہلے کیا کیا حالات ہوں گے، کیا کیفیات ہوں گی، کیا کیا چیزیں دنیا میں وجود میں آئیں گی۔ اس کی ایک لمبی چوڑی تفصیل احادیث میں موجود ہے۔ سر دست اس وقت دو باتوں کی طرف
آپ کو آپ کی توجہ کو مبذول کرانا ہے۔ پہلی بات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں یہ فرمایا گیا کہ قیامت سے پہلے اس دنیا کے اندر حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مہدی کے والد کا نام بتایا کہ میرے والد کا جو نام ہوگا وہی نام مہدی کے والد کا ہوگا، یعنی عبداللہ ہوگا۔ حضرت مہدی کی والدہ کا نام بتایا کہ میری والدہ کا جو نام ہوگا تھا وہی نام مہدی کی والدہ کا نام ہوگا، یعنی آمنہ ہوگا۔ اور حضرت مہدی علیہ رضوان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ فاطمہ کی اولاد میں سے، اور حضرت مہدی کے بارے میں فرمایا کہ ان کی جائے پیدائش مدینہ منورہ ہوگی، اور ان کی جائے ہجرت کے بارے میں فرمایا کہ وہ مدینے سے ہجرت کر کے مکہ آئے۔ مکہ المکرمہ میں اس زمانے کے عارفین انہیں پہچان کر بیت اللہ کے سامنے مطاف کے اندر حضرت مہدی کے ہاتھ پر اللہ کے خلیفہ ہونے کی بیعت کریں۔ پھر حضرت مہدی وہاں سے ملک شام جائیں گے، جس کو آپ موجودہ زمانے میں سیریا کہتے ہیں۔ یہ مختصر سی ایک تفصیل ہے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا نہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ پیدا ہو چکے ہیں، اور ان کی پیدائش کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سے زائد جگہ پر ذکر کیا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر والد کے پیدا کیا، اور ایسے ہی پیدا کیا جیسے حضرت آدم کو اللہ نے بغیر والد اور والدہ کے پیدا کیا، تو حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر والد کے پیدا کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے پاس آدم جیسی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد بزرگوار کے پیدا کیے گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جیسے دنیا کے لوگوں کے لیے ایک تعجب خیز چیز ہے کہ کیسے بغیر والد کے پیدا ہوئے، ایسے ہی ان کے ساتھ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وفات دیے بغیر ان کی اپنی قدرت کی مصلحتوں کے تقاضے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا، اور آسمانوں پر کو نکالو اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام باحیات ہے، اور کب تک باحیات رہیں گے؟ جب تک اس دنیا میں نزول نہیں ہوگا اس وقت تک باحیات رہیں گے، چاہے اس کے لیے کتنے ہزار برس گزر جائے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بہت ضعیف ہو گئے ہوں گے، حضرت عیسیٰ آسمانوں پر کیا کھا رہے ہیں؟
حضرت عیسیٰ آسمانوں پر کیا پی رہے ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ عمر کی زیادتی کی وجہ سے جب دنیا میں آئیں گے تو چل بھی نہیں پائے. یہ سوال کرنے والے بے شرمی سے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. کاش کہ یہ لوگ قرآن پڑھے ہوتے، اللہ کی قدرت کیا ہے اس کو پڑھے ہوتے، تو شاید وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ تو بہت ضعیف ہو گئے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ایک بستی پر سے ہوا. دیکھا کہ بستی والے مرے پڑے ہوئے. حضرت عزیر علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ مرے پڑے انسان جن کے جسموں پر گوشت بھی باقی نہیں، ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہے، اللہ انہیں کیسے پھر دوبارہ زندہ کرتا ہوگا. انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ یہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ قال أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا. لوگ کیسے زندے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ. اماتا کا لفظ ہے لیکن یہ کہا گیا کہ انہیں سلا دیا گیا. 100 سال تک سوتے رہے. ثم بعث. پھر اللہ نے انہیں جگایا، زندہ کیا. اس کے بعد پوچھا قال کم لبثت. یہ جو کچھ حال تمہارا اور تمہارے اوپر طاری کیا گیا تھا یہ کتنی دیر تھا؟ کتنا وقفہ آپ آرام کرتے رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم. انہوں نے کہا کہ شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، اتنی ہی دیر یہ کیفیت میرے اوپر طاری رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تمہارے ساتھ جو توشہ ہے جو لے کے تم چل رہے تھے اسے دیکھو. توشے میں جو کچھ کھانا وہ لے کر چلے تھے وہ جیسا لے کر چلے تھے ویسے ہی موجود ہے. دوسری طرف اللہ نے فرمایا اس گدھے کو دیکھو جس پر تم سوار ہو کے چلے تھے، اس کی ہڈیاں گل گئی، اس کا وجود ختم ہو گیا. ایک طرف ان کی سواری جس کا گوشت پوش ختم ہو گیا، ہڈیاں بچی ہوئی ہے. دوسرے ان کے توشے میں رکھا ہوا کھانا من نوعن ویسے ہی موجود اور تازہ ہے جیسے وہ لے کے چلے تھے. تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے حضرت عزیر کو 100 سال تک سلایا اور اس کے بعد پھر اٹھا کر انہیں بتایا کہ تمہارے خدا کی قدرت دیکھو کہ وہ گدھے کو بوسیدہ ہڈیوں کے ساتھ زمین پر رکھا ہے
اس کی موت ہو گئی اور اس کی ہڈیاں باقی رہ گئی، اور اس کی قدرت کا تماشا دیکھو کہ اس کے تمہارے توشے کے اندر جو کھانا تم لے کے چلے تھے 100 سال ہو گیا لیکن تازہ موجود۔ اب ایک طبقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پر اٹھائے گئے، یہ سوال ہی لغو ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تو وفات ہو گئی۔ یہ کہنے والا قادیانیوں کا طبقہ ہے، یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر کے اندر ہے۔ دوسرا طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پر کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہی اچھا ہوتا آپ جا کے خود دیکھ لیتے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تو بہت ضعیف ہو گئے ہوں گے۔ کسی نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پر ہے تو کھاتے کیا ہوں گے؟ اور اگر کھاتے ہیں تو پھر ضرورتوں کے تقاضے ہوں گے، جاتے کہاں ہوں گے؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ بے شرم طبقہ ہے جسے قرآن پر بھی اعتراض، اللہ کی قدرت پر بھی اعتراض، اللہ کے فیصلوں پر بھی اعتراض، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے انہیں کوئی اتفاق نہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کے اندر اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جتنی احادیث اللہ کے نبی کی ہے اس کے اندر نظرہ کا لفظ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ حضرت مہدی کے بارے میں فرمایا کہ وہ پیدا ہوں گے، لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہیں نہیں فرمایا گیا کہ وہ اب پیدا ہوں گے، بلکہ ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ان کا نزول ہوگا۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر پوری تفصیل موجود ہے۔ کچھ تو مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ حضرت مہدی کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے، اور حضرت مہدی مکہ المکرمہ سے دمشق جائیں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے اقامت کہی گئی ہوگی۔ اقامت کہنے کے بعد اتنے ہی لمحات کے اندر جتنی دیر میں امام اللہ اکبر کہتا ہے، ان لمحات کے درمیان میں دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر دو زرد چادروں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے کے اوپر اترے گے، اور وہاں سے آواز دیا جائے گا کہ مجھے نیچے اتارو۔ سیڑھی لگا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نیچے اتارا جائے گا، ان کے بال چاندی کی طرح چمکتے ہوں گے اور ایسا محسوس ہوگا کہ پانی کے قطرے ٹپک رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نیچے اتارا جائے گا، فجر کی نماز کی اقامت کہی ہوگی، حضرت مہدی علیہ رضوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے، اے عیسیٰ روح اللہ نماز پڑھائیے۔ حضرت مہدی سے حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ نہیں نماز آپ پڑھاؤ، حضرت مہدی کہیں گے کہ نہیں آپ پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی سے فرمائیں گے کہ نہیں اقامت تمہاری امامت کے لیے کہی گئی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کی پشت پر ہاتھ رکھ کر اس طرح آگے بڑھے، پھر حضرت مہدی علیہ رضوان
امامت فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ ان کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال سے مقابلے کے لیے نکلے۔ پھر لمبی چوڑی تفصیلات ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام باب لد پر، جہاں پر آج اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے، اس مقام پر باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کریں گے، اور اس کے قتل کے بعد خون کو لوگوں کو بتائیں گے کہ میں نے دجال کا قتل کر دیا۔ اس کے بعد دجال کے ساتھ رہنے والے 75,000 یہودی خوف زدہ ہو کر تتر بتر ہوں گے، بھاگیں گے۔ پھر وہ لمحے بھی آئیں گے کہ جس پتھر کے پیچھے یہودی چھپے گا، وہ پتھر پکار کر کہے گا کہ عیسیٰ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ جس درخت کے پیچھے یہ یہودی جا کر چھپے گا، وہ درخت پکار کر کہے گا اے مسلمانوں میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ ایک درخت کے علاوہ، ایک درخت کے علاوہ، وہ ہے ببول کا درخت، جس کے بارے میں بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ درخت کے پیچھے چھپنے والا محفوظ رہے گا اور وہ درخت پکار کر نہیں بتائے گا۔ تفسیرات میں بعض علماء نے اور بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہودی لاکھ محمد رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرے، لاکھ قرآن کی حقانیت کا انکار کرے، لاکھ رسول کی حدیثوں کا انکار کرے، لیکن بعضوں نے لکھا ہے کہ ہر یہودی آج اپنے گھر میں ببول کا درخت پالتا ہے۔ کیوں؟ ان یہودیوں کی وہی حالت ہے جو ابو جہل کی تھی۔ ابو جہل پوری زندگی رسول اللہ کی مخالفت کرتا رہا۔ ایک صحابی نے اسے ایک کونے میں لے جا کر پوچھا، ابو جہل کیا واقعی تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین ہے؟ کیا واقعی تو انہیں نبی نہیں مانتا؟ کیا واقعی تو انہیں رسول نہیں مانتا؟ کیا واقعی ان کی نبوت اور رسالت پر تجھے شک ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، محمد کے سچے ہونے کا یقین ہے، محمد کے سچے ہونے کا یقین ہے۔ تو پھر پوچھا مانتا کیوں نہیں؟ مان کیوں نہیں لیتا؟ ضد کس بات کی؟ ہٹ دھرنی کس بات کی؟ تو ابو جہل نے کہا کہ دیکھو میری انا کا مسئلہ ہے، میری انا کا مسئلہ ہے۔ یہی حال موجودہ نصرانیوں کا بھی ہے، موجودہ یہودیوں کا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں قرآن پر یہ شک ہے، ایسا نہیں ہے کہ انہیں حدیثوں پر شک ہے، انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ ورنہ ان کے ہاتھوں میں جو ان کے نبیوں کی کتاب ہے، چاہے توریت ہو چاہے انجیل ہو، وہ خود اس بات کی صداقت کی گواہی دیتی ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے اور محمد رسول اللہ اللہ کے نبی اور رسول ہے اور آخری رسول ہے۔ اس بات کی گواہی تورات بھی دیتی ہے، اس بات کی گواہی انجیل بھی دیتی ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں ایسے حالات آئیں گے کہ ایک ایک درخت کے پیچھے چھپنے والا جب چھپے گا، درخت پکار کر کہے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اے عیسیٰ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ چن چن کر ایک ایک یہودی کو قتل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد نہ دنیا میں عیسائیت باقی رہے گی، نہ دنیا میں یہودیت باقی رہے گی۔ جن کے مقدر میں موت ہے وہ مریں گے، لیکن جو زندہ رہیں گے نہ وہ عیسائیت پر قائم رہیں گے نہ وہ یہودیت پر قائم رہیں گے، بلکہ وہ اسلام قبول کریں گے، وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان کا نکاح ہوگا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی نسل کی لڑکی سے نکاح ہوگا،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہوگی. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی اور گنبد خضرا کے نیچے رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں. حضرت ابو بکر و عمر آرام فرما رہے ہیں. چوتھی قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. چوتھی قبر حضرت عیسیٰ کی ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گنبد خضرا کے نیچے دفن کیے جائیں گے. اتنی ساری تفصیلات احادیث میں موجود ہیں. لیکن تھوڑا وقت گزرتا ہے تو کوئی کھڑا ہوتا ہے کہ میں مہدی ہوں. کچھ وقت گزرتا ہے تو کسی ملک میں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے کہ صاحب مہدی آ گئے. تھوڑا وقفہ گزرتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ آ گئے. ایک عیسیٰ کے آنے کا تذکرہ ہے اور اس عیسیٰ کے پیدا ہونے کا نہیں، اس عیسیٰ کے نزول کا تذکرہ ہے. اور اس عیسیٰ کے نزول کی جگہ بھی بتائی گئی، مقام بھی بتایا گیا، زمانہ بھی بتایا گیا کہ کس زمانے میں آئیں گے. حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا. پہلے حضرت عیسیٰ کا نزول نہیں ہوگا، بعد میں حضرت مہدی کا ظہور نہیں ہوگا. پہلے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، بعد میں حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا. لیکن وقفے سے دنیا کے اندر مختلف علاقوں میں کوئی مہدی کے نام سے کھڑا ہو رہا ہے تو کوئی عیسیٰ کے نام سے کھڑا ہو رہا ہے. ہمارے شہر میں ایک مہدی موجود ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں شیعہ. وہ کہتے ہیں کہ مہدی آ گئے. بولے کہاں ہے صاحب؟ بولے 5 سال کی عمر میں سورمن رائے کے غار میں گھس گئے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. 5 سال کی عمر میں غار میں گھسے ہیں. اب یہ عقیدہ رکھتے ہوئے ان کے 1400 سال ہو گئے. 1400 سال سے اسی عقیدے پہ قائم. دوسرا ایک مہدویت کے دعوے دار آپ کو چندر گڑے میں ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ مہدی آ گئے اور چلے گئے، ہم اس مہدی کے ماننے والے ہیں. یہ دوسرا طبقہ ہے. ایک تیسرا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضرت مہدی اور عیسیٰ الگ الگ نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ بھی وہی ہے، مہدی بھی وہی ہے، دونوں ایک ہی کا نام ہے. یہ قادیانی ہے جو ہمارے پاس پائے جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور مہدی دو ایک ہی. اب ایک چوتھا مسئلہ آ گیا اور یہ مسئلہ آپ کے علاقے کا ہے. سب سے زیادہ مسئلہ آپ کے علاقے میں چل رہا ہے. بالخصوص مسئلہ اس وقت میں نوجوانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے. اور یہ فتنہ جو پیدا ہوا ہے یہ سب سے زیادہ ٹارگٹ کر رہا ہے نوجوانوں کو. اور سب سے زیادہ خطرہ نوجوانوں کے ایمان کے لیے بنا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ بعض نوجوانوں سے مل رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. گوگل پہ لے جا کر دنیا کے کچھ حالات بتا رہے ہیں. دیکھو عراق میں کیا ہو رہا ہے، دیکھو سیریا میں کیا ہو رہا ہے، دیکھو افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے اور حضرت عیسیٰ کے نزول سے پہلے جو حالات پیش آئیں گے ان حالات کو موجودہ حالات کے اوپر فٹ کر کے بتا رہے ہیں. دیکھو حدیثوں میں ایسا ہے، حضرت مہدی کے آنے سے پہلے یہ حال ہوگا، حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے ایسے حالات ہوں گے. دیکھو عراق میں کیا ہو رہا ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا لیبیا میں کیا ہو رہا ہے، بتا رہے ہیں. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ حالات حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے. آہستہ 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 ان کے ذہن کو منتشر کرتے ہوئے موجودہ حالات کو
یہ کہہ کر بتایا جا رہا ہے یہی وہ حالات ہیں جن حالات میں حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، یہی وہ حالات ہیں جن حالات میں حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ دین سے ناواقف، اسلام کی تعلیمات سے ناواقف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ناواقف اور قرب قیامت پیش آنے والے احوال اور حالات سے ناواقف یہ نوجوان یہ سمجھنے لگتے ہیں، احادیث جب سامنے رکھ دیا جاتا ہے رسول اللہ کے تقدس اور عظمت کی وجہ سے، رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے نوجوان اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں کہ بھئی رسول کا ارشاد ہے، نبی کا ارشاد ہے، امام الانبیاء کا ارشاد ہے، سید انبیاء کا ارشاد ہے، اب ہم کیا بولیں گے یہاں پر؟ لہذا بلا چنو چرا قبول کرنے کے لیے طبیعت کو آمادہ کر لیتے ہیں۔ اب رسول کی محبت اور رسول کی عظمت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ نوجوان یہ کہہ رہے ہیں یہی وہ حالات ہے، یہی وہ زمانہ ہے، یہی وہ احوال ہے جو احادیث کے اندر بیان کیا گیا، لہذا تم یقین کرو عیسیٰ آ گئے، عیسیٰ آ گئے۔ اب حضرت عیسیٰ کے بارے میں دل میں ایک محبت ہے کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے، حضرت عیسیٰ کے نام سے انسیت ہے، حضرت عیسیٰ کی ذات سے محبت ہے، فوراً دل میں یہ تمنا جاگ اٹھتی ہے کاش میں ان سے ملتا، کہ نبی کا مجھے دیدار مل جاتا۔ اب کیا تھا صاحب، بچھایا ہوا جال میں شکار آ گیا، بچھائے ہوئے جال میں شکار آ گیا۔ بولے آپ عیسیٰ سے ملنا چاہتے ہیں؟ عیسیٰ سے ملنے سے پہلے مختلف جگہوں پر لے جا کر ایسے نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے جو حضرت عیسیٰ سے ملنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ جب انہیں مکمل یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ ہماری جان میں پھنس چکا ہے، اس کے بعد اسے یہاں سے اورنگ آباد لے جا رہے ہیں، اورنگ آباد میں لے جا کر وہاں اس کا برین واش کیا جا رہا ہے، اس کے بعد اسے دلی لے جایا جا رہا ہے۔ جو جھوٹا دعوے دار دلی میں بیٹھا ہوا ہے وہ نہ عیسیٰ ہے نہ مہدی ہے، بلکہ وہ یہاں بہار میں پیدا ہوا ہے، اس کا نام شکیل ہے، اور پیشے کے اعتبار سے وہ انجینئر، پیشے کے اعتبار سے انجینئر، اس کا نام شکیل ہے۔ اب ہمارے نوجوانوں کو بعض نوجوان بھٹکاتے پھر رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ سے ملاقات کی تمنا میں رہا سہا ایمان ہم کھو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقیناً آئیں گے اور یقیناً حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، لیکن ہندوستان میں نہیں ہوگا، ہندوستان میں نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کا نزول دلی میں نہیں ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول حیدرآباد میں نہیں ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول مکے میں بھی نہیں ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول مدینے میں بھی نہیں ہوگا، بلکہ حضرت عیسیٰ کا نزول سیریا کے شہر دمشق کے اندر وہاں۔ لیکن افسوس شہر حیدرآباد کے کئی نوجوان بیگم پیٹ کے بارے میں اطلاع، ٹولی چوکی کے بارے میں اطلاع، بڑلا گڑے کے بارے میں اطلاع، کہ صاحب نوجوان بچے تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ ارے صاحب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو آپ ہمارے پاس آئیے، ہم کو بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کہاں آئے ہیں۔ لیکن نہ وہ علماء سے ملنا چاہتے ہیں، نہ وہ مشائخین سے ملنا چاہتے ہیں، نہ وہ علم رکھنے والوں سے ملنا چاہتے ہیں، بلکہ دین کی بنیادی باتوں سے ناواقف اور اسلامی تعلیمات سے محروم اور اسلامی لٹریچر سے ناواقف نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کر کے انہیں حضرت عیسیٰ کے آنے کے بارے میں مطمئن کر رہے ہیں، اور انہیں اس بات کے لیے ورغلایا جا رہا ہے کسی عالم سے اب بات کرنا نہیں چاہیے، کسی عالم سے نہیں بات کرنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ فتنہ ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
ایک دور اس دنیا میں ایسا آئے گا کہ ایک آدمی صبح کو مسلمان رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان رہے گا، صبح کو کافر ہو جائے گا، یبیع دینہ بعوض من الدنیا، اور دنیا کے لیے اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ اس بدترین دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ کوئی مہدی کے نام سے کھڑا ہو رہا ہے، کچھ لوگ اسے مہدی مان رہے ہیں، کچھ عیسیٰ کہہ کے کھڑا ہو رہا ہے تو کوئی اسے عیسیٰ مان رہا ہے، اور کوئی اپنے آپ کو نبی اور رسول کہہ رہا ہے تو اس کو نبی اور رسول ماننے والے بھی ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، آج ہمارے شہر میں ایک بڑی اکثریت ان کی بھی پائی جاتی ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی جیسے بدبخت کو نبی مانتے ہیں، بلکہ نہ صرف نبی مانتے ہیں بلکہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ کا نعوذ باللہ دوسرا روپ، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں ایسے حالات ہوں گے کہ صبح کا مومن شام کو مومن باقی نہیں رہے گا، شام کا مومن صبح کو مومن باقی نہیں رہے گا۔ جب ایسے کوئی حالات، ایسے کوئی واقعات اگر آپ کے سامنے آئے، میرے بھائیوں، آپ اپنے محلے کے امام سے رجوع ہو جائیے، آپ اپنے علاقے کے علماء سے رجوع ہو جائیے۔ آپ کے علاقے میں مدرسے موجود ہے، بنڈا گڑے میں مفتی صاحب کا اتنا بڑا مدرسہ ہے، وہاں جا کے پوچھئے کہ مولانا مفتی صاحب کوئی کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ آ گئے ہیں، آپ کی ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مجھے خبر ہوئی، آپ کو خبر نہیں ہوئی؟ مفتی صاحب سے جا کے بولیے اگر آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو مجھے بھی ملا دیجیے۔ عجیب بات ہے، لوگ اس مسئلے پر کسی عالم کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں۔ سعید آباد میں میرا مادنا پیٹ منڈی کے روبرو قادیانی میں ایک بڑی عبادت گاہ بنا کے رکھی ہے، سیرت کے نام پہ بلا رہے ہیں لوگ جا رہے۔ اب یہ ایک نیا فتنہ ہے جو ہمارے شہر کے اندر بالخصوص نوجوان طبقے کو متاثر کر رہا ہے، اور سب پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تعلیم سے نابلد ہے، جہالت ہے، اسلامی تعلیمات کے جاہل ہے، عصری علوم کے ماہر ہے، اور وہ نوجوانوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ اب بعض نوجوان یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس ٹاپک پہ بات مت کیجیے، ہم کو کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام آگے، ہم مطمئن ہیں، اب ہم کسی سے بات کرنا نہیں چاہتے۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیدرآباد نہیں آئیں گے، اورنگ آباد نہیں آئیں گے، دلی نہیں آئیں گے، ہندوستان میں نہیں آئیں گے، ہمارے مقدر میں نہیں لکھا ہے، ہمارے مقدر میں یہ نہیں لکھا ہے۔ اگر لکھا ہوتا تو ہم کیوں مخالفت کرتے؟ ہم تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے کہ حضرت عیسیٰ یہاں نازل ہوئے۔ اگر آ گئے ہیں تو کیا ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ اللہ کے اس پیغمبر کے دیدار کی تمنا کیا ہمارے سینوں میں نہیں ہے؟ کیا ہماری آنکھیں ان کے دیدار کے لیے بے چین نہیں ہے؟ کیا اللہ کے ایک پیغمبر سے ملاقات کا شوق اور اشتیاق کیا ہمارے دلوں میں نہیں ہے؟ کیوں ہم مخالفت کرتے ہیں؟ کیوں ہم مخالفت کرتے ہیں؟ ارے ہمارے شہر میں اگر کوئی اللہ والا آدمی آ گیا، کوئی اللہ کا نیک بندہ آ گیا، کسی بزرگ کے آنے کی اطلاع ہو گئی تو ہم بھاگے دوڑے جا کے ملاقات نہیں کر سکے تو دور بیٹھ کے کم سے کم دیدار تو کر لیتے ہیں کہ چلو ایک اللہ کے ولی کو دیکھ لیں۔ ارے ہم ایک اللہ کے ولی کے دیدار کی تمنا رکھتے ہیں، ایک نبی کی آمد کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں یہ سب غلط خبریں ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا نزول یہاں ہندوستان میں نہیں ہوگا، حضرت عیسیٰ ہندوستان نہیں آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت مہدی کے آنے کے بعد ہوگا۔ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ دو الگ الگ شخصیتیں ہیں، حضرت مہدی اور عیسیٰ ایک ہی شخصیت کے دو نام نہیں، لہذا اپنی بستیوں کے اندر اس طرح کے فتنہ پیدا کرنے والے فتنہ پروروں کو کے اوپر نظر رکھو۔ یہ فتنہ پرور یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ صاحب پہلا جلسہ کرے، میں وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتا،
جو الفاظ انہوں نے کہے یہ آپ کی بستی کے بارے میں کہا گیا ہے. پہلا جلسہ بھی آپ کی بستی میں ہوا تھا. وہ نوجوان یہ کہتے پھر رہے ہیں پہلا جلسہ کر کے ہمارا کیا کر لیے. میں وہ لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا. اب دوسرا جلسہ کر کے ہمارا کیا کریں گے. باطل ایک طرح دندناتے پھر رہا ہے مسلمان بستیوں کے بیچ میں. رسول اللہ کی امت کے درمیان میں یہ کہتے پھر رہا ہے کہ نہیں عیسیٰ آ گئے. ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اور ہم بیعت کرا رہے ہیں اور نوجوانوں کو بھڑکایا اور ورگلایا جا رہا ہے. میرے عزیز بھائیوں اگر کوئی شکیل بن حنیف کے ماننے والے لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا, کسی قادیانی کے ہتھے چڑھ گیا, حضرت مہدی آ گئے, اگر یہ عقیدہ رکھا یا حضرت عیسیٰ آ گئے اور جا کر کسی الو کے پٹھے کے ہاتھ پر بیعت کر کے آ گئے تو سمجھو کہ تم نے رسول اللہ سے اپنا تعلق توڑ لیا, دین سے اپنا تعلق ختم کر لیا. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کے نبی سے تمہارا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.